نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار سادات اعظام علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کی مہربانی سے آج ہم ایک ایسی مثالی بابرکت پر نور محفل میں شریک ہوئے ہیں جو محفل نسبت کی بنیاد پر بے مثال بھی ہے اور لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، یہ عاشقوں کا مجمع ہے سبحان اللہ، اور آج عرس کی رات ہے، سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، پھر آج عرس کا موقع ہے۔ سبحان اللہ، بزرگان دین کا فیض تو ہر وقت جاری اور ساری بے رہتا شک ہے، بے شک، اور اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش بے نہیں۔ شک، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، بے شک، ماشاء اللہ، چاہے جس سلسلے سے تعلق بے رکھیں، شک، سبحان اللہ، اگر وہ اللہ کے ولی ہیں اور کوئی آدمی سچائی کے ساتھ ان کے در پہ گیا ہے تو نہ تو کبھی خالی لوٹا بے شک، سبحان اللہ، اور نہ کبھی خالی لوٹے۔ بے شک، بے کے شک حق، بے شک، حق، دنیا کے کئی در ہیں جو کبھی کھلے اور کبھی بند، جی جی، بہت اچھے، لیکن اللہ والوں کا وہ در ہے جو کبھی کسی پہ بند نہیں۔ بے بے شک شک، بے کے حق، شک، سبحان اللہ، اور یہ بند اور کھلے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کواڑ اور دروازہ جو ہے یہ کبھی بند کبھی کھلا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باطن میں اگر دیکھیں، روحانیت کی نظر سے دیکھیں تو چاہے لاکھ دروازے بند کیوں نہ ہوں، بے شک، سبحان اللہ، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی سچائی سے گیا ہے تو اس کے لیے اس سبحان اللہ، بے شک، بے ماشاء شک اللہ، بے شک، سبحان اللہ، حق ہے، اور پھر اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہے جی کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کی دربار میں جائیں، جی ان کے مزار پہ جائیں، اب جہاں بھی رہیں، جی جی، اب دنیا کے کسی خطے میں رہیں، چاہے ہزاروں لاکھوں میل آپ دور کیوں نہ رہیں، لیکن اللہ والے ہم سے دور نہیں، بے شک، بے شک، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، وہ دیکھتے ہیں اللہ کے نور سے، بے شک، سنتے بھی ہیں اللہ کے نور سے، بے شک، سبحان اللہ، اور مدد بھی کرتے ہیں اللہ کے نور سے، بے شک، سبحان اللہ، اور یہی وہ نور ہے جسے کہا جاتا ہے نور ولایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو الحمدللہ آج ہم دو عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے حاضر ہوئے۔ ہم نے اس محفل کو جو نسبت دی ہے عرس اکبری اور عرس محمود، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان یہ دو نام ایسے ہیں جو محتاج تعارف نہیں، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، حق ہے، اور ایک حقیقت ہے جو سب پر عیاں ہے۔ واہ، یہ دو نام جو ہیں یہ ہفت اقلیم میں جانے پہچانے نام ہیں، بے شک، سبحان اللہ، اور غالباً آپ شاید ہفت اقلیم نہ سمجھ سکے ہوں، یہ 7 کھنڈ ہیں، جیسے امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، یوروپ ہے، افریقہ ہے، ایشیا ہے، یہ کھنڈ ہیں، یہ 7 کھنڈ ہیں، بر اعظم ہیں، شاید ہی ان میں کوئی بر اعظم ہو جس میں کہ ان ناموں کا چرچا نہ ہو۔ واہ واہ، کیا بات، بہت اچھے، کوئی کھنڈ ایسا نہیں کہ جس میں سیدی سندی علی اکبر شاہ جیلانی محمود شاہ جیلانی کے چاہنے والے نہ ہوں، ان سے محبت رکھنے والے نہ ہوں۔ جی جی جی، آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ تو جواب قرآن مجید نے دیا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور قرآن مجید نے جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو محبت وہ ہے جو مطلب کی ہے، اور جب تک مطلب ہے تب تک محبت ہے، اور مطلب نہیں تو محبت نہیں، بے شک، اور ایک محبت وہ ہے جو بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور جس دل میں اللہ محبت ڈال دے وہ دل والا چاہے جا رہے، کیا بات ہے، اور جس سے وہ محبت کر رہا ہے وہ چاہے جا رہے۔ واہ 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 واہ،
نہ ملا نہ دیکھا، ملک دور وطن دور، نہ معلوم کہاں کا رہنے والا، لیکن دل میں محبت کا چراغ جل رہا اور جلایا رب نے ہے، سبحان اللہ، اب اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، بے شک، اور یہ یوں ہی جلتا رہے۔ جی جی جی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں دیکھیں عزیزم ابھی الحمدللہ اللہ اور قوت گویائی عطا فرمائے، مولانا کمال الدین صاحب بڑے پرجوش انداز میں خطاب فرما رہے تھے، جی جی، اور میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ انہیں مزید قوت گویائی عطا فرمائے، کیونکہ یہ فیض ہے اسی در کا، اس لیے جو بھی سنے گا وہ دعا یہی کرے گا کہ فیض میں اور اضافہ ہو۔ کوئی حاسد ہی ہوگا جو یہ سمجھے کہ کمی ہو، لیکن حاسدوں کے کچھ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مزید اضافہ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اضافہ فرمائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی ولولہ انگیز خطاب کرنے تو بیٹھا نہیں، آپ خود اندازہ کر رہے ہوں گے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جی جی، یعنی میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے بات کا انداز الگ ہوتا ہے تو خطاب کا انداز الگ ہوتا ہے۔ بے شک، میں آیا ہی آج آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے ہوں۔ بے شک، بے شک، تو سب سے پہلے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے، میں اپنے یعنی دل کی گہرائیوں سے میں آپ تمام مریدین معتقدین محبین جو ہیں انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان آمین اللہ، آمین، دنیا چاہے جس کو خوش نصیب سمجھے، جی چاہے جس کو سمجھے، یہ اپنے اپنے فیصلے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں میں خوش نصیب وہ ہے جسے مرشد کامل مل جائے، واہ واہ واہ، یعنی جسے مرشد کامل مل گیا جی، سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہے۔ بے شک، اب یہاں ضرورت تو اس امر کی ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مرشد کامل کہتے کس کو ہے۔ جی جی جی، بہت اچھے، میں اس پر تقریر تو نہیں کروں گا، جملہ ضرور بول دوں گا۔ جی عطاؤ مرشد کامل اسے کہتے ہیں جو ایک بندے کو خدا سے ملا دے، بہت اچھے، جس میں اتنی طاقت ہو، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہو کہ وہ ایک مومن بندے کو خدا سے ملا دے، اور جس میں یہ طاقت ہوتی ہے وہی ولی ہوتا ہے، وہی ولی ہوتا ہے، اور ولی کا کام بھی یہی ہوتا ہے، ولی کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ اور جو مرشدان راہ حق ہیں ان کی تو ذمہ داری ہے، ان کا اول سے لے کے آخر تک کام یہی ہوتا ہے، بے شک، حق حق، اور کوئی کام نہیں، کام یہی ہوتا ہے کہ بندوں کو خدا سے ملانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، اور پھر وہ بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے ایک کرامت نہیں، شریعت، جی جی، عادت ہے، شریعت، اگر وہ چاہیں تو نظر سے بھی بندے کو خدا سے ملا دیں۔ بے شک، یا اولیاء اللہ کی کرامتوں میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا، ایک چور آیا غوث اعظم نے نظر ڈالی قطب بنا دیا، ملایا یا نہیں ملایا؟ ملایا۔ بے شک، اور کئی آئے جنہیں چلا کشی کرائی، سالوں عبادت ریاضت کروائی، تو وہ اس بات پر قادر ہیں کہ صرف نظر سے خدا سے ملا دیں، لیکن وہ نظر سے کم ملاتے ہیں، خدا سے ملانے کے لیے وہ شریعت، شریعت، اور ظاہر بات ہے جب شریعت ذریعہ ہے خدا سے ملنے کا تو شریعت کہتے ہیں کس کو؟ طریقہ مصطفیٰ کو، واہ واہ، اور اس کا علم بندے کو تب ہوگا جب خود علم رکھے، خود علم رکھے۔ بہت اچھے، اس لیے آپ دیکھیں گے محی الدین ہے، معین الدین ہے، سبحان اللہ، اور ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ مادرزاد ولی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، اگر مادرزاد ولی ہیں تو ولی ہوتا وہی ہے جو علم والا ہو، جب مادرزاد ولی ہیں تو علم تھا یا نہیں؟ بے شک، جب علم تھا تو پھر پڑھنے کیوں گئے؟ جی جی، اللہ اکبر، واہ، بے شک علم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، حق ہے پڑھنے کیوں گئے؟ پڑھنے اس لیے گئے کہ قیامت تک آنے والا وہ جو یہ کہے
تو دیکھیں کہ مرشدی کی دعویٰ کرنے والے کے پاس علم ہے یا نہیں. کیونکہ مرشد کا معنی ہے راہ بتانا. سبحان اللہ. اور راہ سے مراد کوئی یہ دنیاوی راستے نہیں ہے کہ اس شہر کا اس ملک کا راستہ کون سا ہے اور یہ جہاز کا راستہ کون سا, ٹرین کا کون سا, بس کا کون سا اور پگ ڈنڈی کون سی. نہیں, یہاں راستہ ہے خدا تک جانے والا راستہ. مرشد کا کام ہے یعنی وہی راستہ بتانا جس پر اگر کوئی چلے تو سیدھے خدا سے ملے. اور اس راستے کو جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. مرشد وہی بن سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. واہ. اور ضروری اس لیے ہے کہ علم والا ہی شریعت کو پہچان سکتا ہے. اور جو خود شریعت سے آگاہ نہ ہو وہ کیا کسی کو رہبری کرے گا, رہنمائی کیا کرے گا. رہنمائی کری نہ. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا خود گم است کہرا رہبری کند. یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے, کسی پہنچے ہوئے رب کے محبوب کا قول ہے. یہ خود جو ہے اس کو راہ نہیں ملی تو دوسرے کو کیا بتائے گا. گمراہ کا معنی خود اسے راستہ نہیں ملا تو یہ کیوں دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ آؤ میں راستہ بتا دوں. اللہ, پہلے تو بھی کسی کے پاس جا کے راستہ لے پھر راستہ بتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص مقدس, فیضان محمودی, فیضان اکبری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا. عالم اسلام میں صرف اپنے مالیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالم اسلام میں پوری دنیا بڑے خوش نصیب ہیں وہ قسمت کے دھنی جسے کامل مرشد ملا سبحان اللہ. اور جسے واقعی اللہ والا ملا. اور ظاہر بات ہے جسے کامل مرشد ملا ہے تو پھر اس کی تو شان ہی نرالی ہے. سبحان اللہ. ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے کیونکہ ہمیں وہ مرشد ملا ہے. ہمیں وہ مرشد ملا ہے کہ آپ اگر حوالے جات اور سند کے ساتھ اگر اس چیز کو جاننا چاہیں تو حوالے بھی موجود ہیں, سندیں بھی موجود ہیں. اور سند اس بات پر ہیں کہ یہ بر صغیر کہتے ہیں پاک و ہند. یعنی یہ جب تک الگ نہیں ہوئے تھے تو اس کا نام تھا بر صغیر, اور جب الگ ہوئے تو کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند. بر صغیر پاک و ہند میں سیدی محمود شاہ جیلانی کو جس نے بھی دیکھا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے بھی دیکھا, پھر چاہے وہ مفتی اعظم ہو چاہے وہ محدث اعظم ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے. واہ 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 واہ. میں صرف اشارے کر رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ عرش ہوتے ہیں اور اس میں یہ باتیں ضرور بتائی جاتی ہیں. ہے کوئی یہاں پر بر صغیر میں پاک و ہند میں جو مفتی اعظم کی شان کا منکر ہو؟ ایمان والا نہیں, بے ایمانوں کو جانے دیں. جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ اس کے بالکل معترف ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم کس شان کے مالک تھے. اور پھر جب ادھر سے آگے بڑھے اور آئی کچھوچا کی سرزمین تو کچھوچا میں جنہیں محدث اعظم کہا جاتا ہے انہیں عرب و عجم مانتے ہیں. یعنی عرب نے بھی مانا, عجم نے بھی مانا کہ یہ مفتی اعظم ہیں اور یہ محدث اعظم ہیں. اور اعظم کا مراد یہ ہے کہ محدث اور بھی ہیں لیکن سب کو ملا لیں تو سب میں بڑے یہ ہیں محدث. اور اب بتائیے بھائی مفتی محدث چونکہ یہ علمی باتیں ہیں, یہ علمی باتیں. اب ہم ایک ایک کی تعریف کرتا جاؤں کہ مفتی کسے کہتے ہیں, محدث کسے کہتے ہیں, تو پھر یہ تو درخت ایسا ہے کہ شاخ در شاخ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہانیاں بھی پھیلتی جائیں اور انتہا تو نہ کسی کو ملی اور نہ کسی کو ملے گی. بے شک ملے نہیں. بے شک. مفتی اعظم. سبحان اللہ. مفتی کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ آئے تو وہ اسی وقت اس کا جواب دے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر وہ چاہے جس فن سے تعلق رکھے اللہ اللہ اللہ. اسی وقت جواب دے دے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے. یہ مفتی ہے.
اور آج کل بہت کم ہے، آج ناقل ہیں. آج آپ مجھے بھی کریں مفتی. اور میرے پاس جب کوئی سوال آیا تو میں کتاب اٹھاؤں گا. سبحان اللہ. ایک کتاب اٹھائی، جواب نہ ملا، دوسری تیسری چوتھی، 3-4 دن کتابیں ٹٹولتے جواب ملا. اب اس جواب کو میں نے نقل کر کے نیچے لکھ دیا مفتی بھلا. تو آج اکثر مفت، اور کچھ تو ایسے بھی نہیں ہے نام کے، بالکل نہ، کیونکہ سستا ہو گیا نام. اور کوئی اس پہ اعتراض بھی کرنے والا نہیں. لوگ تو سینے سے لگا لیتے ہو مفتی صاحب آئے. سبحان اللہ، مفتی صاحب آئے. بھئی یہ بھی معلوم نہیں کہ مفتی کہتے کس کو ہے. اور پھر آئی بات محدث کی، اور محدث یہ حدیث ہے، حدیث. اور یہ حدیث میرے آقا کا مقدس کلام ہے. قرآن مجید کے بعد مقام حدیث کا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بات اسی ایک زبان سے نکلی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث مصطفیٰ کا کلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں جو کچھ ہے اس کی تفسیر حدیث میں ہے. اور جو حدیث جانے وہ محدث ہے، جو حدیث کو سمجھے وہ محدث ہے. حدیث سمجھنے والے بہت، لیکن بریلی میں جو سمجھنے والے تھے وہ سب سے بڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے بڑے بے شک. سبحان اللہ. اور سبحان میں کہہ رہا ہوں بڑے صرف یہاں نہیں، میں نے کہا عرب میں اور عجم میں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پوری دنیا جو ہے نا، ابھی میں نے 2 نام لیے تھے ہفتہ کلیم، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ویسے 7 کھنڈ ہیں، لیکن ان 7 کو ملا کر کے پھر 2 حصے کیے، ایک عرب ایک عجم. ایک عرب ایک عجم. تو عرب اور عجم میں جتنے بھی صاحب فضل و کمال، انہوں نے مانا کہ یہ مفتی اعظم ہے، اور انہوں نے مانا کہ یہ محدث ہے اعظم. اعظم سبحان ہے. اللہ. سبحان ایک طرف مفتی اعظم اور ایک طرف محدث اعظم ہے، اور بیچ میں محمود الاولیاء ہے. اور ہیں بھی تو ابھی چڑھتی ہوئی جوانی ہے، اللہ. سبحان اللہ. لیکن چہرے اور پیشانی سے چمکتا ہوا نور دیکھ کر کے مفتی اعظم نے بھی اعلان کیا تھا، اور محدث عالم نے بھی اعلان کیا تھا کہ یہ ستارہ اور یہ ذرہ آگے چل کے آفتاب بنے گا، جس کی روشنی میں 7 کھنڈ روشن ہوں گے. مفتی اعظم بھی آئے تھے، محدث اعظم بھی آئے تھے، اور آئے تھے کسی کام کے لیے. اور اسی موقع پہ اللہ اکبر، یہ چمکتا ہوا ماہتاب ولایت کا. اور جب آپ تشریف لا رہے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا یہ بڑے تو تھے، لیکن بڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کو پہچان کے قدر بھی کرتے ہیں. جو آدمی کسی کی قدر نہ کرے وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا. بڑا وہ ہوتا ہے جو اگر چھوٹا بھی آئے تو اس کی قدر کرے. اور یہاں وہ بھی بڑے تھے تو آنے والا بھی بڑا تھا. اٹھ کر کے جب استقبال کیا ہے، سینے سے لگایا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ انہیں آج تو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا تھا آج تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ زمین کا ذرہ ذرہ جانے گا کہ یہ وہ آفتاب ولایت محمود شاہ جیلانی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ ضمناً بات آئی تھی. جی یہ بات جو میں نے کبھی کی، یہ ضمناً آئی تھی. میں ایک گفتگو کر رہا تھا، جی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا. تو ظاہر بات ہے یہ بات کرتے کرتے پھر کیا ہوگا، اب یہ مجھے بھی خبر نہیں، یہ میں خود نہیں جانتا کہ مجھے بھی اس کی خبر نہیں، علم نہیں. لیکن اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں. میں عرض کیا کر رہا تھا کہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مومن جنہیں کیا ملا،
मुर्शिदे कामिल। और इसी पर मैंने कहा था हम खुश नसीब हैं कि हमें वाकई मुर्शिदे। सुभान अल्लाह। वाह 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 बेशक। क्या बात क्या उस बात पर मैंने ये बात ज़िम्नन बतौर दलील अर्ज की थी जी कि ये हम सिर्फ कामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिसे दुनिया कामिल कर रही थी वो इन्हें कामिल कर रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान दुनिया पूरी जिन्हें कहे सुभान अल्लाह। सुभान वो अल्लाह। कामिल कर रहे हैं कि सुभान ये अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह बहुत सुभान अच्छे अल्लाह। बहुत अच्छे अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि उन्होंने क्या देखा, जी कोई सवाल किया होगा शरीयत का, तरीकत का, कोई बात हुई होगी, हुआ तो कुछ नहीं, जी सिर्फ नजर से देखा और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फैज फैलाएंगे, सुभान अल्लाह। नूर फैलाएंगे, बेशक। चमकेंगे, चमकाएंगे, चमकेंगे और चमकाएंगे। तो अब बताइए उन्हें ये चीज न तो गुफ्तगू हुई, न कोई यानी बहस मुबाहिसा हुआ, और पहली मुलाकात है, फिर आकर उन्होंने इतने बड़े फैसले क्यों किए? अल्लाहु अकबर फैसले इसलिए किए कि वलीरा वली में शनाख्त हो। बेशक वाह वाह बहुत वली को अच्छे हर आदमी का काम नहीं है कि वली को पहचान ले, हक हक। वली को वली ही पहचानता है। बेशक। सुभान ये दोनों वली थे और आने वाला भी वली था, इसलिए उसकी पेशानी में उन्हें विलायत का नूर नजर आया, और जब विलायत का नूर नजर आया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिसमें विलायत का नूर होगा वो अंधेरों को दूर करेगा, नूर फैलाएगा, और नूर फैलता है इल्मे मुस्तफा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छे साहब बहुत अच्छे तो हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह इस चीज को यानी जहन में रखने और इसकी कदर करने की तौफीक आमीन। दे। जी हाँ, हमें मुर्शिद भी मिला है तो मुर्शिद सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान सिर्फ अल्लाह। कामिल ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी ये जो सिलसिला है ये सब कामिल है। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। सिलसिले से मुराद क्या है? जी जी आप शजरा तो पढ़ते होंगे ना? जी जी यानी सैयदी महमूद शाह जिलानी किससे मुरीद हुए, फिर वो किससे मुरीद हुए, वो किससे मुरीद हुए, सुभान अल्लाह। और फिर ये सिलसिला नक्शबंदिया चलते 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 आशिकों के इमाम सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर तक पहुंचा, सुभान अल्लाह। और सिद्दीक अकबर के जरिए मुस्तफा तक पहुंचा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसमें जो बुजुर्ग हैं ना उसको यानी कड़ी समझ लो, कड़ी यानी एक कड़ी फिर दूसरी कड़ी से कड़ी मिली रहे, बीच में कोई कड़ी न टूटे, न जंग आलूद हो, जी न उसमें किसी किस्म की कोई कमी, कड़ियां सब मजबूत, वाह वही पहुंचता है वहां तक। बेशक। बेशक। और अगर कोई सिलसिला ही न हो या था टूट गया तो फिर वो पहुंचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जंजीर ही बीच में टूटी है। सिलसिला माना जंजीर है, जंजीर। आप सैयदी महमूद शाह जिलानी के इस सिलसिले को देखेंगे तो आपकी जात से लेके सैयदना सिद्दीक अकबर तक जितने भी वली नजर आएंगे वो सब कामिल नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब कामिल हैं तो फिर कामिलों का फैज भी क्या है? जी कामिल है। जी सुभान अल्लाह। तो ये तो सिर्फ एक ही बात हुई ना कि हम खुश नसीब हैं, बेशक ये सिर्फ एक बात हुई। अब मेरे जहन में साहब कई बातें हैं, इरशाद अता। और वो बातें सब ऐसी ही हैं, इरशाद ऐसी ही हैं। अता होता। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो एक दो करामतें सुना दूं, इरशाद अता होता। आपकी करामतों की कोई कमी नहीं है, बेशक। सिर्फ आपकी नहीं, सैयदी अली अकबर शाह जिलानी जी और सैयदी मोहम्मद शाह जिलानी, सुभान अल्लाह। अहमद शाह जिलानी, सुभान अल्लाह। और ये सुभान फिर अल्लाह। यानी गौसे आजम की जात तक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करामतें ही करामतें। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक दो करामतें सुना दूं, आप भी खुश हो जाएंगे इरशाद अता होता। और नारे भी लगेंगे, इरशाद अता होता। बात समझ में भी आ जाएगी। इरशाद अता हो। क्या लेकिन बात मैं आज करामतों की तरफ नहीं जा रहा। इरशाद अता। वाकई अगर मैं करामत चाहूं तो सिर्फ दो जिन्नों वाली करामतें सुना। इरशाद अता हो। अता हो। जी अता हो। और जब मैंने जिन का जिक्र किया तो सैयदी अली अकबर शाह जिलानी, महमूद शाह जिलानी के सिर्फ आदमी मुरीद नहीं थे, जिन मुरीद थे। बेशक। बेशक। क्या बात क्या बात क्या बात बेशक। वाह बहुत अच्छे जिनके नाम से जो लोग डरते हैं
یہ جن ان کے غلام تھے اور مرید تھے بے شک سبحان اور یہ انہیں نماز پڑھاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ شاید میں نے آپ کو سنایا ہوگا سبحان اللہ یہ سبحان بڑی اللہ مشہور کرامت ہے ارشاد عطاؤ عطاؤ اور کرامت بھی کس کی آپ کو خوش ہو جانا چاہیے بے شک خوش ہو جانا چاہیے بے شک سبحان اللہ بھئی پہلی خوشی تو آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ یہ خانواد اکبری جو ہے نا اس خانواد اکبری سے اس علاقے میں سب سے پہلے فیض مالیہ والوں نے لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کھوکھا یہ تھر اور یہ کاٹھیاوا یہ جماعتیں بعد میں بنی ہیں جی 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 یہ سب جماعتیں ہیں اور آج الحمدللہ بڑی اچھی جماعتیں ہیں واہ سبحان اللہ لیکن وہ ساری جماعتیں بعد میں ہیں جی اور یہ آپ مالک نعرے رسالت فیضان اکبری سرزمین مالیہ سبحان اللہ اگر مجھ سے کوئی اس کی دلیل چاہے تو میں کہوں گا کہ یہ خانقاہیں اور یہ بزرگوں کے لیے ورد وظائف کے لیے محفلیں کہیں بھی بنی بعد میں بنی ہیں پہلے ماریہ میں بنی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج بھی دعوت نظارہ دے رہی ہے اور اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو آج بھی کسی نہ کسی رات کے حصے میں نور نظر آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک دیکھنے والی آنکھ ہو تو آج بھی ان جگہوں سے نور پھوٹتا ہے کیوں پھوٹتا ہے اس لیے کہ جب اس میں محمود شاہ جیلانی تشریف فرما ہوتے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا قسم رب کی ان کے چہرے سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان محمودی عظمت حضور محمود العالیہ سبحان اللہ سبحان اور ایک بات ذہن میں رکھیں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں بے شک جیسے مالیہ والوں کو فخر ہے نا ویسے بزرگوں کو کہ اس جماعت پہ فخر تھا سبحان اللہ سبحان اللہ حق ان بزرگوں کو بھی اس جماعت پہ فخر تھا اور فخر اس بات کا تھا کہ دنیا جو ہے وہ زر و جواہر لٹاتی ہے ضرورت پڑی تو مالیہ والے جان دے دیں گے اللہ سبحان اللہ اس قوم میں ہے اور اللہ سلامت رکھے اللہم آمین 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 اگر محبت ہو تو محبت میں یہ جان بھی دے دیتے ہیں ہمارے بزرگوں کو بھی اس جماعت پہ اتنا ناز اور فخر تھا اور ہے اللہ کرے سلامت رہے آمین آمین اور اسی محبت کے نتیجے میں تو ماریہ سلامت ہے بے شک سبحان اللہ حق کیا بات، کیا سبحان اللہ حق حق بھئی ماریہ کے پاس اور کیا ہے یہ نام ہے نا اس کا آپ کے ماریہ کا میں ماریہ بول رہا ہوں کوئی مالیہ بولتا ہے کوئی میاں بولتا ہے چاہے جو بولے ماریہ بولیں مالیہ بولیں میاں بولیں لیکن مالیہ ہے تو میانوں سے بے شک آپ کو شاید تاریخ کا علم ہو یا نہ ہو میں بتا دوں انگریز آیا تھا نہیں آیا بے اور شک انگریز کے دور میں رجواڑے بھی تھے نواب بھی تھے حق حق اور حیدرآباد کا نواب کتنے بڑے طاقتور نواب تھے رجواڑے تھے انگریز نے سب پر قبضہ کر لیا لیکن انگریزی حکومت میں بھی انگریزوں کا قبضہ مالیہ پہ نہیں تھا بے شک حق یہ مالیہ جو ہے نا اس وقت بھی آزاد تھا بے شک حق یعنی انگریزوں کی بھی ہمت نہیں کہ وہ یہاں آ کر کے اور قبضہ کر سکے سبحان اللہ یہ کیا تھا تو میں کہوں گا یہ بزرگوں کی نگاہ کرم تھی اور یہ ان کا فیض تھا اور یہ ان کی ذات سے سچی محبت تھی جو محبت طاقت بن کر کے اور بڑی بڑی حکومتوں سے بھی وہ طاقت مقابلہ کر رہی تھی اور کوئی آنے کا نام تک نہیں لیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہمت اللہ نہیں ہوتی واہ بہت اچھے بہت اچھے آج بھی الحمدللہ آپ لوگوں کو مبارک ہو آپ کے دلوں میں وہ محبت ہے اور اللہ کرے اس محبت کے ثمرات بھی ظاہر ہوں اللہم آمین اور اس محبت کے تقاضے بھی ہم پورے کریں تب تو سونے پہ سہاگا جب صرف محبت کا یہ عالم ہے تو اگر ہم اس محبت کے تقاضوں کو پورا کریں تو پھر شان کیا ہوگی پھر تو مرتبہ ہی کچھ اور ہوگا مقام ہی کچھ اور ہوگا
تو بڑے خوش نصیب ہیں بھائی بات ہم پھر لوٹ کر کے وہیں آ رہا ہوں، یعنی بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں مرشد کامل مل جائے۔ واہ واہ اب ایک بات کر رہا ہوں آپ سے میں، اور یہ بات جو ہے نا اس کا تعلق ہے تھوڑا سا توجہ دینے اور سمجھنے سے۔ اگرچہ یہ ایک تمہید ہے، میں چاہتا تو اسے شروع ہی میں عرض کر دیتا، لیکن چونکہ یہ کوئی تقریر تو ہے نہیں کہ جس کے لیے تمہید باندھی جائے، اس لیے میں نے تمہید نہیں باندھی۔ اب اس بات کو میں ذرا میرے ذہن میں آئی ہے اور سوچتا ہوں شاید آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ بڑی آسان ہے۔ میں ہلکے انداز میں عرض کروں گا، ہلکے انداز میں۔ دین اور دنیا ہے، دین اور پھر یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ دونوں دین اور دنیا، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ ضرورتیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ۔ اب جیسے دنیا ہے نا، تو دنیا میں ہماری کتنی ضرورتیں ہیں، گن بھی نہیں سکتے۔ گھر ہے اور کھانا پینا، کپڑا، مکان، دکان، بے شمار ضرورتیں، یہ دنیاوی ضرورتیں۔ اچھا، یہ دنیاوی ضرورتیں جو ہیں اس کے پورا ہونے کے لیے رب نے سبب بنایا، بے شک سبب بنائے کہ نہیں بنائے؟ سبب بنائے، اور ان اسباب ہی کی وجہ سے ہماری یہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ جتنی ضرورتیں، ہر ضرورت کے لیے کوئی نہ کوئی سبب۔ اب جیسے ہمیں مال کی ضرورت ہے تو مال کمانے کے لیے بے شمار اسباب ہیں، مزدوری ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، کئی اسباب ہیں جن سے مال حاصل کرتے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو ہماری دنیاوی ضرورتوں کے پورا کرنے کا سبب یہ دنیا میں رب نے پیدا فرما دیے۔ اب میں آپ سے اگر ایک سوال کروں، اس لیے نہیں کہ آپ جواب دیں، میں صرف سمجھانے کے طور پہ، دین ہے نا، دین دنیا سے تو یہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دین ہی سب کچھ ہے۔ بے شک حق تو کیا دین کی ضرورتیں ہیں کہ نہیں؟ دین میں بھی کوئی چیزیں ضروری ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ آپ سب اقرار کر رہے ہیں، کہا دین میں، دین یعنی دیندار ایک مومن کی دینی ضرورتیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے، ایک مومن کی دینی ضرورتیں۔ تو دینی ضرورتیں ہیں یا نہیں؟ مثلا نماز فرض ہے، اور یہ ایک مومن کی کیا ہے، سب سے اعلیٰ اور اونچی کیا ہے، ضرورت ہے یا نہیں؟ اچھا، نماز بہت ہی یعنی افضل عبادت ہے، عام عبادت ہے، اور اسے مومن کو پڑھنا یہ ضروری ہے، ضروری، بہت ضروری۔ اچھا، پڑھے کیسے؟ اب اس پڑھے کیسے؟ کوئی تو ہو نا جو بتائے کہ ایسے پڑھے، کون بتائے گا؟ بتائے گا کون؟ کیا کوئی دنیاوی پیشہ اور دنیاوی کاروبار کرنے والا بتا سکتا ہے؟ آپ بھی کہیں گے بتائے گا وہی جو کیا عالم ہو، وہی بتا سکتا ہے۔ نماز ہماری یعنی سب سے پہلی ضرورت ہے، پڑھنا ہی ہے، پڑھیں کیسے؟ سکھائے گا کون؟ عالم۔ اور جب عالم نے سکھا کے اور کہا پڑھو تو پھر عالم یہ بھی کہتا جماعت سے پڑھو۔ اب سیکھنے والے سب پہنچ گئے مسجد میں، پڑھائے گا کون؟ پڑھائے گا کون؟ جواب تو یہی دیں گے نا، عالم۔ پڑھائے گا کون؟ عالم ہوگا وہی پڑھائے گا، ہر آدمی تو، اور اگر ہر آدمی پڑھا لے تو ان عالموں کو کیوں رکھا ہے؟ بہت اچھے۔ انہیں کہا دیجئے آپ چلے جائیں، ہم خود پڑھا لیں گے۔ پڑھائے گا کون؟ اس طرح آپ ذرا ضرورتوں پہ نظر رکھیں۔ بہت اچھے۔ بچہ پیدا ہوا، اذان دینی ہے، دے کون؟ کیا بات ہے؟ عالم۔ شادی کا موقع آیا، نکاح ضروری ہے یا نہیں؟ بے شک۔ پڑھائے کون؟ عالم۔ اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائے گا کون؟ عالم۔ یہ ہماری دینی ضرورتیں ہیں جی۔ فاتحہ پڑھنا ہے، پڑھے گا کون؟ عالم۔ اور پھر حج پہ جانا ہے، حج کے مسائل کیا ہیں، بتائے گا کون؟ زکوٰۃ ضروری ہے، دینا ہے، لیکن کتنی کیسے دیں، بتائے گا کون؟ واہ واہ واہ، کون بتائے گا؟ بہت اچھے صاحب۔ عالم۔ عالم
قرآن پڑھنا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں ویسے نہیں جیسے نازل ہوا تو ویسے پڑھنا ہے۔ پڑھائے گا کون؟ تو اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ کہیں گے پڑھائے گا قاری۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ان معاملات، یہ دنیاوی معاملات ہیں، اس میں اگر کوئی مسئلہ پھنس گیا تو جواب کون دے گا؟ مفتی۔ قرآن پڑھانے کے لیے قاری چاہیے، مسائل کا جواب دینے کے لیے مفتی چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے عالم چاہیے، بے شک اور بے شمار ہماری ضرورت ہے۔ اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں یہ عالم کہاں سے ملے گا؟ واہ واہ، عالم کہاں سے ملے گا؟ کسی کے ذہن میں یہ ہو نا مدرسے سے، مدرسے سے عالم نہیں ملے گا، یہ غلط ہے بالکل۔ مدرسوں سے ہم کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں مکتب ہے، برسوں سے چلے آ رہے ہیں، اس سے عالم نہیں ملے گا، اور اس سے تو وہ ملے گا جو صرف دیکھ کے قرآن پڑھے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، عالم ملے گا دارالعلوم سے، عالم ملے گا دارالعلوم سے۔ اب ذرا میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، یعنی عالم ملا دارالعلوم سے، دارالعلوم کہاں سے ملے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارشاد بتاؤ۔ سبحان اللہ، یہ عالم ہماری ضرورت ہے، علم والا، قاری، مفتی، محدث، اور یہ جتنی بھی ہماری دینی ضرورتیں ہیں یہ سب بتانے کے لیے یہ ہیں، اور یہ ایک فوج ہے، لشکر ہے، اور یہ ملتے ہیں دارالعلوم سے۔ اور میں نے پوچھا دارالعلوم کہاں سے ملے گا؟ دین ملا عالم سے، قرأت قرآن پڑھنے کا سلیقہ ملا قاری سے، اور افتاء اور مسئلے کا جواب دیا مفتی نے۔ یہ سارے دینی کام حل تو ہو گئے عالم سے۔ عالم کہاں سے ملے گا؟ تو آپ نے کہا دارالعلوم سے۔ میں پوچھ رہا ہوں دارالعلوم کہاں سے ملے گا؟ کیا بات، کیا بات۔ اب ایک جواب عرض کر رہا ہوں، یہ دارالعلوم ملے گا کسی ولی کے در سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دارالعلوم ملے گا کسی بے شک، سبحان اللہ۔ ولی کے در سے۔ کوئی مجھ سے آگے بڑھ کے پوچھ سکتا ہے کہ مولوی صاحب یہ اس کے وجہ ملا، یہاں سے ملا، اس سے ملا، اور کہہ رہے ہیں دارالعلوم ملا ولی سے، تو یہ ولی کہاں سے ملے گا؟ تو قسم رب کی ولی در رسول سے ملے گا۔ سمجھ سکے آپ اس کو ادھر سے لیں، میں ابھی ادھر سے چلا تو آپ ذرا ادھر سے چلیں۔ میرے آقا نے ولی دیا، ولی نے دارالعلوم دیا، دارالعلوم نے علماء دیے، علماء نے علم دیا، علم جب آیا تو شریعت سمجھ میں آئی اور دینی ضرورتیں پوری ہو گئی اور دین کا پرچم بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اولیاء اللہ کا یہ کہنا ہے، آپ نے 12 سنا ہوگا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدی سندی شمس شریعت عارف حقیقت محمود شاہ جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا یہ نعرہ رہا، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈھونڈنے سے بھی کوئی دل نہیں ملے گا جس میں آرزو نہ ہو۔ جی ہاں، آرزو چھوٹوں کی بھی ہیں، بڑوں کی بھی ہیں، چھوٹوں کی آرزویں چھوٹی، بڑوں کی بڑی ہیں، اور بڑے سے بڑی آرزویں ہیں۔ کوئی نہیں ملے گا جس کی آرزو نہ ہو، لیکن جس کی آرزویں صرف دنیا ہی میں رہیں وہ پھر اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، اور جو دنیا کو قدموں تلے دبوچ کے، دنیا کو طلاق دے کے، دین کو سینے سے لگا کے آرزو یہ رکھے کہ آرزو یہی ہے، کوئی نہیں، محل بنانا آرزو نہیں، گاڑیاں خریدنا میری آرزو نہیں، اور میرے اولاد کے لیے اسباب اور جاگیر بنانا آرزو نہیں۔ دنیا میں یہی مرد کلندر محمود شاہ ہے جس نے اس پرفتن دور میں کہا آرزو یہی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، بہت اچھے صاحب، بہت اچھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کہ آقا آرزو کیا ہے؟ جی جی، اگر دھن کی ہو تو ہمارے پاس کمی نہیں ہے، اور اگر آرزو یہ ہے کہ ہم آپ کے قدموں پہ سر نچھاور کر دیں تو آقا آپ کی ذات بھی ایسی ہے کہ آپ کے قدموں پہ سر دے کر کے بھی سودا سستا نہیں ہے، سر دینے کے لیے دیوانے تیار ہیں۔ جاگیر مانگیں تو آرزو ہے تو جاگیر دے دیں، اگر آپ چاہیں تو ہر علاقے میں آپ کے لیے وہاں محل بھی بن جائیں، جاگیر
آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے بے شک تو ماشاءاللہ آقا اگر قرآن کی تعلیم عام ہو گئی تو ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اور مقصد یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ ہر دل قرآن سے پر نور ہو جائے اور دنیا سے جہالت کا اندھیرا دور ہو جائے. بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. بے شک سیدی محمود شاہ کے حیات کا مقصد اور زندگی سے آرزو، اللہ اکبر، آرزو کتنی عظیم ہے اور مقصد کتنا عظیم ہے. اور جب کوئی صداقت کے ساتھ حضور آقائے نامدار کی نکاح کرم اور اپنے مرشد کے حکم سے جب یہ آرزو لے کر کے کوئی بندہ میدان میں اترتا ہے تو قسم رب کی آرزو بھی پوری ہوتی ہے، مقصد بھی بھراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بہت اچھے صاحب بہت اچھے. صرف دو ہی آرزویں تھی اور انہی دو آرزوؤں کے لیے عمر بھر جیتے رہے. جی جی جیتے ہی نہیں رہے بلکہ قسم رب کی عمر بھر تڑپتے رہے. جی رات کی تنہائیوں میں رو رو کے دعائیں مانگتے رہے جی اور اپنا سارا اثاثہ اسی پہ قربان کر دیا. بے شک. اولاد کی فکر نہیں کی، دین کی فکر کی تھی. آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا سیدی محمود شاہ جیلانی کی عظمت کا حال یہ ہے، دارالعلوم کا جلسہ چل رہا ہے اور بابا صاحب قبلہ کے پہلے فرزند اور اسی شب میں ان کا وصال ہوا تھا، بیٹے کا وصال ہوا تھا. بیٹے کی فکر نہیں کی بلکہ قوم اور دین کی فکر کی اور جلسے کو مکمل کر کے دکھا دیا کہ اولاد بعد میں ہے اور مصطفیٰ کا دین پہلے ہے. یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں یہ زبانی زور نہیں ہے، بالکل مدلل بات کر رہا ہوں. جی یہ ہمارے بزرگ ہیں اور آپ ہمیشہ ان کے تذکرے پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. بے شک. سیدی محمود شاہ جیلانی کے والد اور نام ان کا علی اکبر ہے. القابات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. تمام علوم اور فنون کے معنی 25 سال علم پڑھا ہے. اللہ اکبر. 25 برس تک انہوں نے علم پڑھا ہے جی. اور کوئی ایسا بڑا عالم نہیں تھا کہ جس سے علم حاصل نہ کیا ہو. جی 25 برس علم پڑھا جی اور پھر اپنے والد سے اجازت بھی ملی اور پھر یعنی نیابت بھی ملی. جی سر پہ تاج رکھا گیا جسے کہتے ہیں خلافت. جی یعنی والد کا نام ہے محمد شاہ جی سبحان اور بڑے اللہ کامل ولی ہیں. بے شک بے آپ شک نے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ وہ سمندر کا پانی انہوں نے روکا تھا. بے شک سبحان اللہ بیچ میں یہ سیلاب آیا تھا نا اس وقت بھی وہ پانی آگے نہیں سبحان بڑھا. اللہ سبحان اللہ کنڈلا سے آگے بڑھ کر کے بچاؤ پہنچ گیا لیکن لونی شریف میں اس لکیر سے آگے بے شک نہیں، حقیقت میں نہیں بڑھا. جی جی حق. حالانکہ طوفان کا زور ادھر ہی تھا بے شک. لیکن وہ لکیر فقیر کی تھی. بے واہ شک واہ واہ. سبحان کیا اللہ بات کیا بات. لکیر فقیر بے کی تھی. شک جی اور وہ کوئی لکیر کا فقیر نہیں تھا. ارے واہ آج اللہ خیر کرے ہمیں وہ معرفت ہی نہیں ہے. ہم نہیں پہچان سکتے ہیں کہ فقیر کون ہے اور لکیر کا فقیر کون ہے. سبحان اللہ سبحان. ایک فقیر اجمیر میں آیا تھا اور اس کی لکیر نے پوری دنیا کی طاقت کو روک دیا تھا. جی جی بہت کیونکہ وہ اچھے فقیر صاحب، کی بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، عطائے رسول، جشن حضور محمود العالیہ. ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم نہیں پہچان سکتے اور پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں جو صرف لکیر کے فقیر ہیں، انہیں اور کوئی علم نہیں ہے، بس اسی لکیر پہ چل پڑے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ فقیر ہیں. فقیر نہیں، فقیر وہ ہوتا ہے جو اس لکیر کا مالک ہو کر کے جہاں لکیر کھینچ دے وہاں دنیا کی کوئی طاقت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا 25 برس علم پڑھا، جی جی اپنے والد سے خلافت ملی، اجازت ملی، لیکن والد نے فرمایا بیٹا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلسلے نقشبندیہ کا بھی فیض دینے والا ہے. اس سے پہلے یہی سلسلہ قادری تھا اور آپ نے فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے حصے میں سلسلے نقشبندی کا فیض ہے، لیکن فرمایا میں نہیں دوں گا، تلاش کر ڈھونڈ فابتغوا الیہ الوسیلہ. آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں اور 3 برس ڈھونڈا، 3 برس ڈھونڈا. ہند و پاک کا کوئی بھی خانوادہ، کوئی بھی مزار اور کوئی بھی خانقاہ ایسے نہیں نہیں گئے. جی 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 جی. لیکن جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے کہ یہاں نہیں آگے، یہاں نہیں آگے. پھر یہاں سے پہنچے جو آبائی وطن تھا نا، یعنی حجرہ مقیم، سبحان اللہ. وہاں گئے، سبحان اللہ. وہاں سے شجرہ لیا، ملتان گئے. میں صرف یہ اشارے کر رہا ہوں، سفر نہیں بتا رہا ہوں. گئے اور چند معتقدین بھی ساتھ میں ہیں. مقصد یہی 3 تھے، ایک مرشد ملے، ایک شجرہ ملے اور ایک مدینہ ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی سیدی علی اکبر گیلانی جب مدینہ شریف پہنچے، اللہ اکبر، پھر وہاں پر کئی دن تک رکے اور پھر وہاں جو ان بزرگوں نے سندیں عطا فرمائی، بڑے بڑے صوفیہ جو تھے انہوں نے اجازتیں عطا فرمائی جو آج بھی سب خاندان کے پاس موجود ہیں اور اس فقیر کو زیارت کا شرف ملا. سبحان اللہ. اصل جو اجازتیں ہیں اس کو لکھنے کا بھی شرف ملا اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اللہ نعرہ تکبیر. آپ لوگوں کی آواز آ یہ اللہ کا انعام ہے اور میں اللہ کے انعام مدینہ منورہ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے صوفیہ اولیاء، لیکن جس کی نظر سیدی علی اکبر شاہ جیلانی کے چہرے پہ پڑی، اس نے بلا کر کے کہا آجا سند لے جا، آجا اجازت لے جا. کوئی حزب البحر کی اجازت دے رہا ہے، کوئی حزب شاذلی کی اجازت دے رہا ہے، کوئی قصیدہ بردہ کی اجازت دے رہا ہے، کوئی بخاری کی اجازت دے رہا ہے، کوئی ہاتھ والی حدیث کی اجازت دے رہا ہے. اجازتیں دے کر کے اور مالا مال کرنے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یہ تو آنے والے ولیوں نے دیا تھا، مصطفیٰ نے کیا دیا وہ مصطفیٰ جانے یا علی اکبر گیلانی. میرا مقصد یہ پورا واقعہ عرض کرنا نہیں تھا، میں اپنے اس قول پہ دلیل پیش کر رہا ہوں. شاد عطا ہو. میں نے جو آپ سے کہا تھا نا کہ دین ملتا ہے علماء سے، علماء دارالعلوم سے، دارالعلوم ولیوں سے اور ولی مصطفیٰ سے. میں اس کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان میں اللہ. اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں. آپ اٹھا کر کے دیکھیں سیرت، بزرگوں کے بیاض دیکھیں. آج کل کی چھپی ہوئی پر اگر کوئی اعتماد نہ کرے، ہمت ہو تو جا کر کے بزرگوں کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے بیاض پڑھیں، ان سے دیکھیں. جی جی جی. آج بھی موجود ہیں، بہت اچھا. ان کو دیکھیں، خود بزرگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. اب اس کا جو انکار کرے گا تو وہ تو دشمن ہی ہوگا. حق بے شک. خود انہوں نے لکھا. یہ تو اولیاء نے اجازتیں دی، حضور کی دربار میں رہے، سبحان میرے اللہ. آقا نے جو دینا تھا دیا. بے شک. بے لیکن شک. جب آنے کا وقت ہوا تو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا علی اکبر تیرا حصہ حیدرآباد کے قریب ملاقات یار میں ہے، وہاں چلا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بہت اچھے. بہت سبحان اچھے. اللہ. سبحان اللہ. کیا آقا نہیں دے سکتے تھے؟ بے شک. اور ملاقات یار میں جن کے بعد وہ کس نے دیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ بھی تو حضور ہی نے تو دیا. بے شک. بے شک. حضور فرما رہے ہیں چلے جاؤ، یہ رب کی تقدیر ہے. بے شک. جس کا حصہ جہاں وہاں سے اسے مل رہا ہے اور آج بھی اسی طرح مل رہا ہے. جی. کہاں کہاں نہیں گئے، کتنی مشقتیں نہیں اٹھائی، مدینہ پہنچ گئے، لیکن حضور نے فرمایا ملاقات یار جاؤ. سبحان اللہ. کتنی خوشی ہوئی. سبحان لکھا اللہ. ہے کہ ملاقات یار آئے، سبحان ایک اللہ. رات ٹھہرے، جی. ٹھہر کر کے کوشش کی، لیکن شاہ قاطیار شاہ صدیق اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی. جی جی. نہیں ہوئی تو صبح مایوس ہو کر کے، یہ قریب ہے ٹنڈو محمد خان، اس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں چلے گئے.
اور نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں گئے. مسجد میں گئے تو اندر پہلے ایک مجذوب بیٹھا تھا. مجذوب پہ نظر پڑی, فرمایا یہی ہے فیض والا, یہی فیض والا. آپ نے فرمایا نہیں, اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا, فیض دینا ہی پڑے گا. جی جی. اس بزرگ نے کہا مجذوب تھا, اس نے کہا من آنم کے من دانم, تم کیا جانو میں کون ہوں, میں وہ ہوں جو میں جانوں, میرے پاس فیض کہاں ہے. جب اس نے کہا میرے پاس کہاں ہے تو آپ نے فرمایا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دنیا میں کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں. اللہ اکبر. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دنیا میں کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں. اور جیسے آپ نے یہ فرمایا تو مجذوب جلال میں آ گیا. فرمایا چپ, یہ مت کہو کہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں, اگر دیکھنا ہے تو چلا جا ملاقات یار, اور وہ میرا سرخ آنکھ والا مرشد بیٹھا ہے, اس سے جا کر کے دیکھ بھائی ایسے کہتے ہیں. اللہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان قادیار شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرخ آنکھ جو ہے نا, اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے. جی جی جی. بہت اچھے. بہت تو اچھے, مرچی ڈال کے کر لیتے ہیں, کیا بات. اور کبھی کبھار وبا بھی ایسی کہ ہو جاتی ہیں جیسے آج کل چل رہی ہے, کچھ ایسا سرما ڈال کر کے. سرخ آنکھ کا ایک مقام ہے, اور اس میں بھی اگر سفید ڈوریاں ہوں آنکھ میں تو یہ تو کسی دوسری چیز کی علامت ہے, اور یہ ہر آنکھ میں ہوتی بھی نہیں. نہیں ہوتی صاحب, یہ تو ایک الگ ہی پوری بحث ہے. جی آنکھیں تو سب کی ہیں, یہ کالا داغ بھی ہے اور سفیدی بھی ہے, لیکن اس سفیدی میں لال دھاگے, لال دھاگے, اور پھر آنکھ سرخ. آنکھ سرخ کیوں ہوتی ہے؟ کچھ تو سبب ہوگا نا سرخ ہونے کا. آپ یوں مسلیے, زیادہ دیر تک مسلیں گے تو آنکھ کیا ہو جائے گی, زیادہ دیر تک روئیں گے تو آنکھ. تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ چلا جا ملاقات یار, وہاں میرا مرشد ہے سرخ آنکھ والا, جا کے دیکھ فیض ہے یا نہیں. اللہ اکبر. اب آپ وہاں سے چلے, اب ذرا غور فرمائیں, اب وہاں سے چلے جا رہے ملاقات یار. ابھی ملاقات یار شریف پہنچے ہی نہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ شاہ قاتیار کے فقیر پہلے ہی باہر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. پہلے ہی استقبال کے لیے کھڑے ہیں, جیسے کہ مرشد برحق نے یہ سارا منظر دیکھا. مدینہ منورہ سے انہیں یہ حکم بھی آ چکا کہ ایک شہباز آ رہا ہے, شہباز آ رہا ہے, اور اسے آپ کو اپنے قبضے میں کر کے اور پھر شکار کے لیے چھوڑنا ہے. یہ میں اپنے لفظ بول رہا ہوں. شہباز کا کام شکاری ہوتا ہے, اللہ والے بھی شکار کرتے ہیں. کیا بات, کیا شکاری کرتے ہیں, اور اللہ کرے کوئی ایسا شکاری مل جائے. اللہ اکبر. آج کل تو شکاری بنے ضرور ہیں, لیکن شکار کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے, ورنہ شکار ایسا کرتے کہ سبحان اللہ. یعنی پہلے ہی سے آپ نے انہیں بھیج دیا تھا, اور انہوں نے استقبال کیا, لے کر کے گئے تو آپ نے اٹھ کر کے سینے سے لگایا, اسی وقت فیض سے مالا مال کر دیا, اور کتنے اونچے مقام پہ پہنچا دیا. خود سیدی علی اکبر شاہ جیلانی فرماتے ہیں کہنا نہیں چاہیے, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الہام میں مجھے یہ بتایا کہ مجھے بھی رب نے غوثیت کا مقام عطا فرمایا. سیدی علی اکبر شاہ غوث ہیں, بے شک بے شک. خدا فرما رہے ہیں, حق اور کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی نعمت کا شکر کر رہا ہوں, اس لیے ذکر کر رہا ہوں. اور اتنا سارا دینے کے بعد پھر مرشد نے حکم دیا اب جاؤ لونی. اللہ, اب جاؤ لونی. کیوں بھیجا لونی؟ جی جی. وہ ایک شاعر نے کہا تھا سلونی تھی تو لونی, لیکن بنا دیا. جانتا تھا کوئی لونی کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا جانتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اور پھر صرف لونی ہی نہیں, شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد بتاؤ. سبحان اللہ. لونی تو بہت بڑی ہے, ہمارے راجستھان میں بھی ایک لونی ہے, اس کے رسگلے مشہور ہیں. وہ بھی لونی ہے. جی جی. رسگلے میٹھے ضرور, لیکن شریف نہیں بنایا. شریف بنانے کے لیے کوئی شریف ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. شریف ایسا بنایا کہ
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कर्म नहीं तो फिर और क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर और महमूद के आस्था को आंखों से क्यों न चूमूं? बहुत अच्छे। अकबर और महमूद के आस्था को आंखों से क्यों न चूमूं? बिगड़ी मेरी बनी है अकबर और महमूद के आस्था से। मैंने नहीं कहा है, क्या बात न इनमें से किसी ने कहा है, अल्लाह अल्लाह किसी कहने वाले ने कहा है, और कहा उसी ने होगा जिसकी बिगड़ी बनी थी। और अगर जिन जिन की बिगड़ी बनी है उनका जिक्र करें तो फिर उम्र चाहिए, उम्र चाहिए कि कैसे बिगड़ी बनाते हैं। बेशक बिगड़ी बनाते हैं, और इन्हें रब ने वो ताकत दी है कि इस ताकत से वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक हक है।